یہ تھمنیل ہے اس جاہل دیوبندی مبارک مظاہری کی ویڈیو کا۔ اس پر لکھا ہے کہ احمد رضا خان بریلوی شیعہ تھے، حالانکہ اس کے بارے میں ویڈیو میں کچھ ہے ہی نہیں، جیسا کہ آپ آگے اس دیوبندی کی ویڈیو میں ملاحظہ فرمائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، جی ہاں، ہم نے جو اپنے ویڈیو میں تھمبنیل لگایا، اس پر جو اس رضا خانی بریلوی گدھا نے جو ریئیکشن بنایا ہے اور اعتراض کیا ہے کہ احمد رضا خان بریلوی شیعہ تھے، تو آخر میں کیا کہوں جب تم ہی بریلویوں میں سے ایک کہہ رہا ہے کہ ہمیں لوگ چڑھانے کے لیے بریلوی کہتے ہیں، اور پھر یہی رضا خانی بریلوی گدھے نے اپنی ویڈیو کے انٹرو میں لگا رکھا ہے کہ باطل کا رد کریں گے، ہم ہیں بریلی والے۔ تم کہہ رہے ہو کہ ہم بریلی والے ہیں، اور یہ فاروق رضوی کہہ رہا ہے کہ ہمیں لوگ چڑھانے کے لیے بریلوی کہتا ہے۔ تو ایک بات پہ آ جاؤ، آخر کیا ہو، بریلوی ہو یا نہیں ہے؟ اگر ہے تو فخر سے کہو کہ بریلوی ہیں۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ ہمیں لوگ چڑھانے کے لیے کہتے ہیں، ہم بریلوی نہیں ہیں، اور تم کہہ رہے ہو کہ ہم بریلی والے ہیں۔ اور دوسری بات ناظرین، ہم نے جو فاروق رضوی کے بارے میں کہا ہے کہ بغیر کسی مدرسے کے پڑھا لکھا، اس پر انہوں نے کیا کہا، ذرا ان کی باتوں کو سنیں۔ معزز ناظرین، یہ ہے بریلویوں کا ایک بغیر کسی مدرسے میں پڑھا لکھا مولوی فاروق رضوی۔ سامعین و ناظرین، یہاں میں اس جاہل دیوبندی مبارک مظاہری سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا مدرسہ میں نہ پڑھنا یہ قابل اعتراض یا معیوب ہے؟ اگر ہاں تو دیکھو یہ تفسیر۔ اس کے مفسر ہیں شاہ عبدالقادر محدث دہلوی۔ انہوں نے بھی کسی مدرسے میں نہیں پڑھا، بلکہ جملہ علوم و فنون کی تکمیل اپنے والد صاحب کے پاس انہوں نے کی۔ تو کیا اس پر بھی کچھ بولو گے تم؟ اگر نہیں تو تیرے جیسے جاہل دیوبندیوں کی عقل کہاں گھاس چڑھنے چلی جاتی ہے کہ ایسی باتیں کرتا ہے۔ اس نے علامہ فاروق خان رضوی صاحب اور ساتھ میں حضرت گلزار ملت حفظہ اللہ کی ویڈیو کو ایک دوسرے کے مقابل پیش کیا، اور اس پر جو کہا آپ سن چکے۔ تو ناظرین، آپ نے اس رضا خانی کرتی اٹھائی قوم کا یہ جاہل بریلوی گدھے کے بکواس کو سن لیا۔ میں نے فاروق رضوی کے بارے میں کیا کہہ دیا کہ بغیر کسی مدرسے کا پڑھا لکھا، تو انہوں نے شاہ عبدالقادر محدث دہلوی کے بارے میں یہ دلیل دے رہا ہے۔ اب آپ ہی بتائیں کہ کہاں یہ فاروق رضوی اور کہاں وہ شاہ عبدالقادر محدث دہلوی؟ ایک آسمان اور ایک زمین کا فرق ہے۔ جبکہ اس فاروق رضوی نے خود اپنی زبان سے کہا ہے کہ میں کسی مدرسے سے پڑھا لکھا نہیں ہوں، اور یہ بریلوی یہ جاہل گدھا کہہ رہا ہے فاروق رضوی کو علامہ فاروق رضوی، جبکہ خود فاروق رضوی کہتا ہے کہ مجھے مولوی مت کہو، عالم مت کہو، علامہ مت کہو، میں کسی مدرسے سے پڑھا لکھا نہیں ہوں، اسے ایک حدیث پڑھ نہیں پا رہا ہے۔ آپ اس ویڈیو کو دیکھ لیں۔ مانیت موجود ہے کہ اللہ کے رسول کا قول ہے، حدیث شریف ہے، من تشبہ کیا ہے وہ، من تشبہ بہی فہوا بقومی فہوا منہم، من تشبہ بہی واقعی میں کسی مدرسے سے پڑھا نہیں ہوں، حقیقت ہے یہ، میں قبول کرتا ہوں، میں تو بولتا ہوں۔ پوسٹروں میں مولانا لکھ دیتے ہیں، میں ان سے ناراض ہوتا ہوں، مجھے نہیں معلوم یہاں کے پوسٹر پہ کیا لکھا گیا ہے۔ جبکہ جو بھی مجھ سے پوچھتا ہے، آپ بھی یاد رکھیں، اگر میرا آئندہ کہیں بھی جلسہ ہو تو میں آپ سے اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، میرے نام کے آگے بالکل مولانا نہ لگایا جائے، میں مولانا نہیں ہوں۔ تو ناظرین، آپ نے فاروق رضوی کی ویڈیو کو بھی دیکھ لیا کہ اس سے ایک حدیث نہیں پڑھی جا رہی، اور یہ خود کہہ رہا ہے کہ مجھے عالم مت کہو۔ اب آپ ہی بتائیں، یہ بریلوی رضا خانی جاہل گدھا جو شاہ عبدالقادر محدث دہلوی کا دلیل دے کر کے بتا رہا ہے، کہاں یہ فاروق رضوی اور کہاں وہ شاہ عبدالقادر محدث دہلوی؟ آسمان زمین کا فرق ہے، اور یہ ان کی دلیل دے رہا ہے ان پر۔ یہ خود اس کو پڑھنا نہیں آتا، نہ کسی مدرسے میں پڑھا ہے، اپنی دکان چلانے کے لیے جلسوں میں صرف دیوبندی وہابی کر کر کے اپنی دکان چلاتے پھر رہا ہے، اور اس سے یہ بڑا علامہ سمجھ کے بیٹھا ہے۔ تو ہاں ناظرین، یہ وہی رضا خانی خبتی ہے جو ہمارے شیر دیوبند جناب علی اصغر صاحب کی آواز کو سن کر گدھے کی طرح دم دبا کے بھاگتا ہے۔ آپ اس ریکارڈنگ کو آخر تک سنیں کہ یہ خبتی کس طریقے سے دم دبا کے بھاگا ہے۔ نے کہا کہ آپ حضرت تھانوی کو کافر مانتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو میرا سوال یہ ہے، جو حضرت تھانوی کو مسلمان کہے اور مسلمان کہنے والے کی اس بات کو سن کر کے جو اس سے دوستی کرے، وہ مسلمان ہیں کافر ہیں؟ آپ پھر سے کوشچن ریپیٹ کریے۔
آپ نے کہا میں اشرف علی تھانوی کو آپ نے کہا کافر ہے نا؟ تو جو انہیں مسلمان مانے، جو ان کی عبارت کو کفریہ نہ کہے، جو انکار کر دے صاف، اور ان کی اس انکار کو سننے والا خاموش ہو جائے اور ان سے دوستی برقرار رکھے، بتائیں وہ مسلمان ہے یا کافر ہے؟ اچھا اس کو علم ہے یا نہیں اس بات کا؟ ہاں علم ہے اس کو، ہاں علم ہے اس کو، علم ہے اس کے منہ کے سامنے حضرت تھانوی کی عبارت کو ایمانی عبارت کہا کہ کفریہ نہیں اس کے اندر، کہ ہم اسے کافر نہیں کہیں گے، اس کے باوجود بھی سننے والا اسے مسلمان کہہ رہا ہے، تو بتائیں وہ مسلمان ہے کافر ہے؟ دیکھیے اس پہ چشمہ کیا کیا جائے گا؟ اس پہ چشمہ بتائیے آپ جی اس پہ چشمہ کیا کیا جائے گا وہ بندے کے اوپر؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں بھائی، آپ سے کہنے سے کیا فتویٰ لگے گا؟ اچھا آپ کس ہم آپ کو بتا رہے ہیں، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، کیا فتویٰ لگے گا؟ آپ نے فتویٰ لگایا نا، آپ کے اعلیٰ حضرت، خاموش ہو جائیں، خاموش ہو جائیں، خاموش ہو جائیں، سنیے آپ ان کو بتائیے، ٹھیک ہے میرے بات سنیے، آپ ان کو بتائیے آپ اشرف علی تھانوی کو کیا مانتے ہیں، کافر ہے یا مومن ہے وہ؟ آپ نے ایک دعویٰ پیش کر دیا نا، جواب نہیں لیں گے آپ؟ ارے بولیے نا، ہم آپ کو سب بتائیں گے، ہم کوئی کوشچن سے نہیں بھاگیں، ہم لوگ بھاگتے نہیں ہے میرا بھائی۔ ارے میری بات سنیں، میری بات سنیں، میری بات سنیں، میری بات سنیں، خاموش ہو جائیں آپ، ذرا خاموش، اطمینان سے بات کریں، اطمینان سے بات کریں، دیکھو اطمینان سے بات کریں۔ دیکھو میں دیوبندی ہوں، ہے نا، ٹھیک ہے دیوبندی ہوں، تو آپ کو پتہ ہے دیوبندی کا نظریہ اپنے عقیدے، اپنے اکابر کے متعلق کیا ہے، تو آپ نے ایک دعویٰ پیش کر دیا، جواب اس پر لینا مجھ سے، پھر اس وقت اسی میں ثابت کروں گا جب آپ، کیونکہ میری بات آپ مانیں گے نہیں، آپ کے نزدیک آپ کے اکابر کی بات معتبر ہے، تو جب آپ کے گھر سے ہی میں حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت کو اسلامی عبارت ثابت کر دوں اور حضرت کو اگر مسلمان ثابت کر دوں تو پھر بات ختم ہو گئی نا، میری بات کا کیا اعتبار ہے بھائی آپ کے نزدیک؟ وہ تو بول رہا ہوں، خاموش سنیں نا، آپ کیوں خاموش نہیں ہو رہے ہیں آپ کے سنیں میری بات سنیں، ایک بات سنیں، آپ جواب، جب آپ حضرت حکیم الامت کو کافر کہہ دیا، جب آپ کے اندر اتنا یہ ہے، حوصلہ ہے، تو آپ اس پر فتویٰ لگائیں نا، جو حضرت حکیم الامت اللہ علیہ کو مسلمان مانے، ان کی حفظ الایمان کی عبارت کو جسے کفر کہا جا رہا ہے اس سے کہے کہ کفریہ عبارت نہیں ہے، اور اس انکار کو سننے والا خاموش ہو جائے، ان سے دوستی برقرار رکھے۔ آپ کے اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں تمہید ایمان کے اندر، جو ان سے دوستی برقرار رکھے، جو دوستی کرے، ان کو استاد مانے، وہ بھی اسی طرح کافر ہے جس طرح ان کے اکابر کافر ہے۔ بات صحیح ہے نا؟ بات صحیح ہے نا؟ ہاں چلیں، آپ کے اعلیٰ حضرت نے تمہید ایمان میں لکھا ہے جو دیوبندی سے دوستی رکھے، ان کو استاد بنائے، وہ اسی طرح کافر ہے جس طرح ان کے اکابر کافر۔ تو پتہ ہی چلا حفظ الایمان کی عبارت کو کفریہ نہ کہنے والا اس تمہید ایمان کے اصول سے کافر ہو گیا، تو اب وہ اس سے جو دوستی رکھے وہ بھی اس طرح کافر ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا آپ ان کو بتائیے۔ ہاں دیکھیں، اب دیکھیں آپ کے پرسنل میں نے حوالہ بھیجا، دیکھیں آپ کے پرسنل میں نے حوالہ بھیجا ہے، یہ انوار مظہریہ ہے، انوار مظہریہ میں آپ کے بہت بڑے مفتی ہیں، مفتی مظہر اللہ نقشبندی مجددی، اور اس کے جو جہاں سے چھپی کتاب ادارہ مسعودیہ، پروفیسر مسعود صاحب کے نام کی کتاب ہے، یہ ادارہ ہے، وہ پروفیسر مسعود صاحب کو عبدالحکیم شرف قادری نے تذکیر اکابر اہل سنت کا معتبر مانا ہے، اور عبدالحکیم شرف قادری کی تائید ہے جبکہ حسام الحرمین میں، اتنے بڑے عالم ہیں، انہوں نے ان کے متعلق یہاں لکھا ہے کہ حفظ الایمان کی عبارت آپ کے اعلیٰ حضرت نے جب اپنے دوست مولانا عبد الباری فرنگی محلی کو دکھائی تو انہوں نے فرمایا، جی کنٹینیو کریے نا، سنیے میں نے بھیج دیا، انہوں نے لکھا ہے، بولیے نا، میں بول رہا ہوں نا، بیچ میں مت بولے نا، انہوں نے لکھا ہے کہ جب اپنے دوست آپ کے اعلیٰ حضرت اپنے دوست عبد الباری فرنگی محلی کو دکھائی، انہوں نے فرمایا کہ مجھے اس میں کفر نظر نہیں آتا، کفر ایمان ہے۔ اعلیٰ حضرت نے ایک مثال دی، پھر بھی عبد الباری فرنگی محلی نے انکار کر دیا، نہیں مانا، اعلیٰ حضرت خاموش ہو گئے اور دوستی محبت برقرار رکھی۔ تمہید ایمان میں لکھا ہے جو اسے کافر نہ کہے، استاد مانے اور ان سے دوستی برقرار رکھے، وہ اسی طرح کافر ہے جس طرح وہ کافر ہے، وہ یہ آپ کے اعلیٰ دوستی برقرار رکھے کافر ہوئے۔ کتنے سال کافر ہوئے؟ دوسرا حوالہ دیکھیں، بیچ والا دیکھیں، فتویٰ مظہریہ، ٹھیک ہے، دیکھیں اس میں لکھا ہوا ہے کہ مولانا عبد الباری فرنگی محلی کو باوجود اس کے انہوں نے ایک دیوبندی عالم کی تعلقات کی رعایت کرتے ہوئے تکفیر سے انکار کیا، تو آپ نے ان کی تکفیر نہیں فرمائی بلکہ 1912 عیسوی سے 1920 تک تعلقات قائم رکھے، یعنی 8 سال تک آپ کے اعلیٰ حضرت تمہید ایمان کے اصول سے
اس سے دوستی برقرار رکھ کے 8 سال تک آپ کے اعلیٰ حضرت کافر رہے. بتائیں اس 8 سال کے کفر سے آپ کے اعلیٰ حضرت نے توبہ کیا؟ نہیں کیا، ثابت نہیں کر سکتے. نیچے دیکھیں، تحقیقات کتاب ہے، یہ آپ کے شریف الحق امجدی کی کتاب ہے. انہوں نے لکھا ہے صفحہ نمبر 50 پر کہ مولانا عبد الباری فرنگی محلی کو بھی آپ نے اپنے فہرست میں داخل کر لیا، حالانکہ ان کی تکفیر کا کوئی فتویٰ کبھی کسی سنی عالم نے نہیں دیا. کافر نہیں کہا آپ کے علماء نے. کس کو؟ جو حفظ الایمان کی عبارت کو ایمانی عبارت مان رہے ہیں، اور جو حفظ الایمان کی عبارت کو ایمانی ماننے کی بنیاد پر آپ کے اعلیٰ اسی طرح کافر کہہ رہے ہیں جس طرح ہمارے اکابر. ایسے کافر سے آپ کے اعلیٰ حضرت 8 سال دوستی برقرار رکھی. بتائیں وہ کافر ہوا، اس کفر سے توبہ کب کیا اس نے؟ جواب دیں اس کا آپ. اب کون مرا آپ کے فتوے میں آ کر؟ کون مرا دیکھیں آپ. ہلو، جی ہاں جواب دیں. ارے علی اصغر پھر تو آ گیا، کتنا بار ذلیل ہوگا؟ کس کو لے کر آیا تو؟ کتنا ذلیل ہوگا یہ بتا. آپ کا نام کیا ہے؟ صوفی کریم صاحب سے تو بات کر رہا نہیں ہے. آپ کا نام کیا ہے؟ تو بھاگا ہوا ہے. ارے کیا نام ہے؟ عمیر بھائی. ہاں بولیے بھائی. یہ اس سے پہلے 10 بار بھاگ چکا ہے، اس سے کیا بات کرو؟ تو ٹھیک ہے بھائی بھگا دو نا. بھاگا ہوا ہے. ارے بھائی بھگا دو نا بھائی. یہ بھاگنا کرنے سے کیا پتہ ہے؟ یہ حقانی دلیل بھگاؤ، دلائل سے بھگاؤ. یہ جملے سے بھگانے والا، یہ جملہ کس کر کے بھاگ گئے اس کو فتح کی نشانی نہیں کہتے. یہ حقانی دلیل نہیں ہے، یہ صداقت کی دلیل نہیں ہے. میں نے دلائل دے کر ثابت کیا آپ کے اعلیٰ حضرت کو کافر. چلو ثابت کرو توبہ کب کیا تھا اس نے؟ 8 سال تک کافر بن کے رہا آپ کے اعلیٰ حضرت. چلو میں نے دلیل دیا ہے. تو اس ٹاپک کا مناظرہ کرے گا صوفی کریم سے؟ اتاری قادری صاحب، حقل قادری صاحب، ارے حقل قادری صاحب آپ کس کو لے کر آئے؟ علی اصغر کافر سن، علی اصغر کافر سن. تمہارا نام کیا ہے؟ تو صوفی کریم سے مناظرہ کرے گا؟ تمہارا نام کیا ہے؟ علی اصغر کافر. توصیف بھائی بھاگا، دونوں مولوی بھاگا، دونوں مولوی بھاگا. یہ رفعت کہانی بھڑکاتی. تمہارا نام کیا ہے؟ رفعت بھڑکاتی. تمہارا نام کیا ہے؟ نعیم الدین رفعت بھڑکاتی. حقل قادری صاحب میں پوچھ رہا ہوں جس کو آپ لے کر آئے ہیں، کیا وہ رفعت بھڑکاتی ہے؟ کیا یہ رفعت بھڑکاتی ہے؟ اسے مجھے وہی لگ رہا ہے. یا نعیم الدین رفعت بھڑکاتی ہے؟ نام بتاؤ اس کا کیا نام ہے؟ توصیف بھائی یہ رفعت نعیم الدین رفعت بھڑکاتی ہے، اس کا آپریشن کروں گا انشاءاللہ. آیا بہت دن بعد آٹے میں آیا ہے فون کال پہ، یہ آ نہیں رہا تھا. چلو میں نے رفعت بھڑکاتی، نعیم الدین رفعت بھڑکاتی، میں نے تمہارے اعلیٰ حضرت کو تمہارے گھر کی کتاب سے کافر ثابت کیا، اور 8 سال تک تمہارے گھر کے اس وصول سے کافر بن کے رہا اور توبہ نہیں کیا. توبہ کون ثابت کرے گا؟ کریم صاحب سے مناظرہ کرے گا. دیکھو سامعین دیکھیں، رفعت بھڑکاتی ہے، یہ نعیم الدین رفعت بھڑکاتی ہے. دیکھیں اس کو یہ حقل قادری لے کر آیا ہے. حقل قادری کے سامنے جب اس کے اعلیٰ حضرت کا میں نے کفر ثابت کر دیا تو نعیم الدین بھڑکاتی کو جو آج تک بول رہا تھا تمہارے سے میں فون کال بات نہیں کروں گا، آج سامعین آج دیکھو اس کی حالت خراب دیکھی. یہی وجہ ہے کہ نعیم الدین رفعت بھڑکاتی قادیانی مجھ سے بات کرنے ڈر رہا تھا، لیکن یہ سب سوچا شاید کہ علی اصغر نہیں کوئی اور ہوگا، تو آ کر پھنس گیا سامعین. اب جب آ کر پھنس گیا ہے تو میں تجھ سے سوال کر رہا ہوں، نعیم الدین رفعت بھڑکاتی تو مجھے اس کا جواب دے. تو نے جو یہاں پہ لکھا تھا، تو نے جو ایک میسج مجھے بھیجا تھا، اور میسج تیرے گھر کا آدمی، اس کا نام تھا عبدالعزیز خان. اس میں جو لکھا ہے بہترین معیاری گفتگو فرمائی آپ نے ماشاءاللہ. یہ تجھے کہہ رہا ہے تیرا آدمی مولانا صاحب، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. یہ میرا نام اصغر علی لکھا ہے. آگے لکھتا ہے کہ جادوگر ہے. بتاؤ جادوگر کہاں مجھے؟ اور تم نے تسلیم کیا تھا، بتاؤ. میں اس لیے کہتا ہوں تو رفعت بھڑکاتی میری ایک ویڈیو کا جواب دینے میں 3 دن لگاتا ہے، اور کتنے لوگ مل کر کے؟ 6 لوگ مل کر کے، میسم عباس قادری، تیمور لنگ، انجینئر، سب مل کر کے، اور 3 دن پہلے پوسٹر پھیلاتا ہے. اور میں اس لیے کہتا ہوں بڑا شور سنتے تھے پہلو میں دل کا، جو چیرا تو قطرہ خون نہ نکلا. کاڑی پوسٹر چلاتا ہے میرے ویڈیو کا جواب دینے سے 3 دن پہلے میں پھیلاتا ہے، شور مچاتا ہے. میری ویڈیو کا جواب 6 اور 7 اور پتہ نہیں کتنے رضاخانت مناظر اور مولوی مل کر 3 دن میں دیتا ہے، وہ بھی پہلے شور و شرابہ کر کے. یہ ہے کاڑی کی علم لیاقت.
جس پر اندھ بھگت پوری رضا خانیت ننگی ہو کر ناچتی ہے۔ سامعین یہ لے کے آیا کاڑی کو، تو کاڑی کہہ رہا ہے جب اس کو تیرے کو کاڑی تیرا مولوی لے کر آیا تجھے حقل قادری، تو تیری ذمہ داری تھی تو اپنے اعلیٰ حضرت کو مسلمان ثابت کرتا، لیکن تو آیا جب میری آواز سنی تو کہا کہ کلیم رضی سے بات کرے گا۔ تیرے کلیم رضی کو میں نے ننگا کر کے ایسا بھگایا ہے، جوتے مارا ہے، وہ میری ڈر سے کبھی فون بات نہیں کرتا ہے۔ ایک مرتبہ پھنس گیا، اس کا آپریشن میں نے کیا، دیکھ تو کس طرح۔ اس پوسٹر کا جواب میں نے دیا تھا کہ کاڑی کی ماں نے جو کوٹھا آباد کیا کرتی تھی اس کا ثبوت وہ بھی کاڑی کے گھر سے دیا تھا، جس کا جواب کاڑی اپنی ماں کی زبان سے پیش نہ کر سکا، اور کاڑی اپنی ہی ماں کو داغدار ثابت کر دیا اپنے ہی وصول سے کہ اگر علی اصغر جواب نہ دیا تو وہ ایسا ہی ہے۔ مطلب کاڑی کی ماں پر جو بات ملی تھی وہ بات درست ثابت ہو گئی۔ آگے جادو کے متعلق کاڑی نے جو میسج پیش کیا تھا اس کا جواب لیں۔ یہ پہلی بات تو یہ کہ کاڑی نے جو میسج پیش کیا تھا وہ جاہل رضا خانی کی بات ہے، اور جاہل کے بعد اس کا نوجوڑ لکھتا ہے، اس کے نزدیک کیا مقام رکھتی ہے؟ العطایہ نبویہ، فتاوی رضویہ۔ دیکھیں کاڑی اب اپنی یادگار کوٹھے کی تاریخ کو زندہ رکھنے کے لیے اعلیٰ حضرت کو لات مار دے گا یا ایک جاہل عبدالعزیز رضا خانی کو معتبر مانے گا۔ کاڑی بہت زبردست پھنسا ہے۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 23 پہ لکھتا ہے کہ فتویٰ مضیب میں ہے، جاہل کی گواہی عالم پر مقبول نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو تیرے عبدالعزیز جو ہے جاہل ہے یا عالم ہے؟ اگر جاہل ہے معتبر نہیں ہے، اگر عالم ہے تو اس کو ثابت کرے گا۔ دوسری بات، جادوگر کہنے پر کاڑی کو کیا نفع دیا اور ہم اہل سنت اہل حق دیوبند کو کیا فائدہ دیا ہے، سنیں۔ یہ سامعین اس کی کتاب ہے، یہ میں ثابت کروں، یہ اس کو پکڑ کر لایا تھا بات کرانے کے لیے، اس کی ذمہ داری تھی کہ مجھ سے بات کرتا، لیکن یہ اپنے رضا خانیت کی مٹی پلید کرنے میں لگا ہوا ہے۔ سامعین ایک کتاب ہے، یہ سیف الفرید علی عنق المرید، اس کتاب کے صفحہ نمبر 12 پہ لکھتا ہے کہ شیطانی ٹولہ ابلیس لعین کی معنوی ذالیت کے مصداق لکھتے ہیں کہ یہ جادوگر ہے۔ الحمدللہ آقا علیہ السلام کی یہ سنت بھی پوری ہو گئی کہ آقا کو جادوگر کفار نے کہا تو آقا علیہ السلام کے عاصی غلام کو بھی ان کی معنوی ذالیت نے خطاب دے دیا ہے۔ یہ حضرت پیر صاحب کی صداقت اور حقانیت کی روشن دلیل ہے۔ سامعین کہہ رہا ہے کہ جو کسی کو جادوگر کہے وہ شیطانی ٹولہ ابلیس لعین ہے، اور کہہ رہا ہے کوئی اگر کسی جادوگر کہے، جسے جادوگر کہا جا رہا ہے، گویا وہ آقا علیہ السلام کی سنت ادا ہو گئی اس سے، اور یہ اس کی حقانیت کی دلیل ہے۔ گویا سامعین ایک کاڑی بھڑکاتی دیوبند اہل حق اہل سنت جماعت کی صداقت اور حقانیت کی روشن دلیل پیش کر دیا ہے، اور آگے لکھتا ہے اگر حضرت جادوگر ہوتے تو ابلیس لعین کے ملعون چیلوں پر جادو کر کے ان کے ٹھکانہ لگا دیتے، کیا جادوگر اپنے حواریوں کو مسلمان بنایا کرتا ہے؟ تو سامعین یہاں پہ لکھا ہے کہ اگر جادوگر ہوتا مد مقابل مخالف تو رضا خانیت فرقہ، کرتی اٹھائی قوم اور نوجوڑ ٹولے یہ ہے دنیا سے یا مٹ چکی ہے۔ اگر سامنے والے کو جادوگر ثابت کرے گا کاڑی تو پہلے اعلان کرنا پڑے گا کہ نوجوڑ فرقہ ٹھکانے لگ گئی، ان کا خاتمہ ہو چکا ہے، نام و نشان مٹ چکا ہے۔ اور اگر کہے گا کہ رضا خانیت باقی ہے تو گویا اس کا یہ الزام کہ جادوگر ہے مد مقابل یہ جھوٹ ہے۔ سامعین آپ نے سمجھا کیا بولا؟ ایک کاڑی بھڑکاتی آیا تھا سمجھ کر کے کہ شاید علی اصغر نہیں کوئی اور ہے، لیکن میری آواز سنی تھی، حالت خراب ہو گئی تو مدد کے لیے کہا یہ کلیم چرکٹ کو بلانا شروع کر دیا۔ ہیلو، بھاگ گیا کاڑی، بھاگ گیا۔ سامعین جو نمبر دیے تھے ہاں 78200 والا وہ کال کیا تھا۔ اچھا، تو اب یاد رکھو، ایک کاڑی بڑا کاتی اپنے چینل میں بہت اچھل کود کرتا تھا، آج سامعین یہ ٹھکانے لگ گیا ہے، اور سامعین آج جو اس کو جو ہے اس کی نوجوڑ قوم اس کو چوراہے پر ننگا کر کے کیا کٹائی کرے گی، جوتے مارے گی۔ آج میرے ہاتھ سے جوتے کھا گیا یہ فون کال پہ۔ سامعین یہ ہے قاضی رفت بھڑکاتی کی ذلت اور اس کی مٹی پلید ہوئی ہے، بھاگ رہا تھا فون کال پہ بات نہیں کرے گا، اور آج اس کی قوم اس کو لے کر آئی کہ ذمہ داری تھی مجھ سے بات کرتا، لیکن سامعین بات نہیں کیا، کلیم چرکٹ کو مدد کے لیے بلا لیا، کیونکہ کلیم چرکٹ اس کو پیسہ دیتا ہے نا۔ یہ علی اصغر کی جو ہے ضرب کاری کی جو ہے دہشت ہے رضا خانیت پر، جو علی اصغر سے بات کرنے سے کاڑی جس کی اندھ بھکت اسی پوجا کرتی ہے، آج سامعین دیکھیں کاڑی رفت بھڑکاتی میرے ہاتھ جوتے کھا کر بھاگا ہے۔ اس کی اوقات یہی ہے، اگر کاڑی تیری طرح ہمت ہے، مجھے لگتا ہے شاید کوئی رضا خانیت اسے گولی کھلائی تھی، لیکن گولی شاید کوئی ادھوری کھلائی، اس لیے ٹک نہیں پایا۔ میں تو کہتا ہوں نوجوان فرقے والے اپنے کاڑی تمہارا جو نوجوان فرقے کا یہ ہے یوٹیوبر مفتی ہے، اس کو اچھی مکمل گولی کھلاؤ،
تاکہ اس کی بزدلی ختم ہو جائے اور اس کی غیرت جاگ جائے، مکمل میرے سے سنجیدگی سے گفتگو کر سکے، خوف نکال دے، صرف اللہ سے ڈرے، مجھ سے کیا ڈرے ہے، کیوں ڈر رہا ہے مجھ سے؟ اتنا خوف اور اتنی دہشت اچھی بات نہیں ہے دیوبند سے کانڑی بھاگ کر لے مجھ سے۔ یہ خبیث لوگ دیکھو بھاگا کس طرح، وہ خود بھاگا، کانڑی کو لے کر آیا حق القادری، اور کانڑی کی بھی ہمت نہیں مجھ سے بات کرے، ٹھیک ہے؟ کال کر رہا تھا اس کو جوڑ۔ ہاں سامعین، دیکھا آپ نے کہ یہ اہل سنت دیوبند کی کرامت اپنے چینل چلایا ہے وہ رد کے نام سے، لیکن ہماری حقانیت، صداقت کو اس نے واضح کر دیا، اس کا اعلان کر دیا۔ آخر میں سامعین اور ایک بات وہ یہ کہ یہ حرامی ولد الزنا کوٹھے کے پیداوار کانڑی بھڑکاتی خبتی قادیانی غیر مقلد نے یہ تھمنیل ڈالا ہے۔ یہ دیکھیں تھمنیل میں کیا لکھا ہے؟ تھمنیل میں اس مردود خبیث جہنمی کانڑی بھڑکاتی نے لکھا ہے۔ سامعین، میں نے تو ویڈیو نہیں سنی، ساتھی نے تھمنیل اسکرین شاٹ مار کر کے بھیجا ہے، تو کیونکہ اسے پتہ ہے ساتھیوں کو کہ اگر میں اس کی ویڈیو کا جواب دینے جاؤں گا تو فون کال سے بچ جائے گا، وہ جان چھڑائے گا، تو میں اس کو چاہتا ہوں کہ وہ اپنی بے غیرتی بے شرمی کو ختم کر کے اور بزدلی ختم کر کے یہ آیا ہم سے فون کال بات کرے۔ تو یہ خبیث مردود نے کیا لکھا ہے؟ المہند مکر و فریب و جھوٹ سے بھری کتاب ہے، دیکھا سامعین؟ اور وہی بات جو ہے اس میں انگلش میں لکھا ہے، اس خبیث خبتی کانڑی بھڑکاتی مردود نے، کذاب نے، جس کے مجدد میں نے کذاب ثابت کیا تھا۔ تو سامعین، اگر المہند اور المفند جھوٹی کتاب ہے تو یہ کتاب میں نے پہلے ہی پیش کیا تھا، اور کیا یہ کانڑی اپنے آنکھوں پر نوجوڑ کی 3 سلاخیں لگا کر سنت سمجھ کر کے حقیقت کو دیکھنے سے قسم کھا لیا اس نے؟ ایک کتاب ہے اتحاد بین المسلمین، وقت کی اہم ضرورت، اس کا مصنف مجاہد ملت مولانا محمد عبدالستار خان نیازی ہے، اس جہاں سے چھپی ہے کتاب مکتبہ رضویہ، اس کے نوجوڑ فرقے کے نام سے کتاب چھپی، ادارہ ہے، وہاں سے چھپی ہے۔ صفحہ نمبر 130 پہ لکھتا ہے المہند کی اشاعت کے بعد تمام غلط فہمیاں دور ہو جاتی ہیں اور موافقت کی راہ کھل جاتی ہیں۔ تو سامعین، یہ بات جو یہاں پہ لکھا ہے، تو کانڑی کی ماں کا رکھیل عبدالستار نیازی اس نے لکھا ہے، اس پر حکم کیا لگائے گا کوٹھے کی نشانی کانڑی، جبکہ یہ کتاب ہے علم المناظر، یہ فیض احمد وسیع کتاب ہے، وہ لکھتا ہے صفحہ نمبر 13 پر کہ حضرت مولانا عبدالستار نیازی مدظ اللہ نے یہی فارمولہ پیش کر کے دیوبندیوں بریلویوں کو عام دعوت پیش کی ہے، تو اسی بات کو یہاں پہ لکھا ہے۔ تو یہ تمہارا مناظر ہے، تمہارے امی کا رکھیل ہے کانڑی، یہ عبدالستار نیازی، تو اس پر فتویٰ نہیں لگائے گا۔ تو سامعین، اب دیکھیں کس طرح گمراہ کرتا ہے خبیث۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں سامعین، اس کو مجبور کریں کہ فون کال پہ بات کرے، جو بھی دلائل دے گا دے، اس کو کس طرح ننگا کرتا ہوں اس کے مجدد کی طرح، پھر آپ دیکھنا سامعین اس خبیث کی مٹی کس طرح پلید کرتا ہوں میں۔ ہاں، مگر یہ بات یہ ہے کہ وہ فون کاٹ کے نہ بھاگے، جس طرح ابھی آیا اور آواز سن کر کے اس کی حالت خراب ہو گئی، فون کاٹ کے بھاگ گیا، اس طرح فون کاٹ کے نہ بھاگے، شرائط طے کر کے بات کرے۔ کانڑی رفت بھڑکاتی غیر مقلد قادیانی